معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عزیزان من، مگر اس کے باوجود آج تک مکمل طور سے معراج کے واقعے میں کیا ہوا، کیا دیکھا گیا، کیا پیغامات ملے، کن کن چیزوں سے ملاقات ہوئی، کیا ماجرا تھا، مکمل طور سے آپ کو کبھی بیان نہیں کیا گیا۔ آج اس ویڈیو میں آپ معراج کی مکمل تفصیل حاصل کریں گے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعے کی تفصیلات کم و بیش 28 ہم اثر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ ہیں جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس قصے کا سنا اور مختلف روایتیں بیان بھی کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے 12ویں سال میں تھے، یعنی آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اب تک آپ کی عمر 52 برس کی ہو چکی تھی۔ حرم کعبہ کے نزدیک سو رہے تھے، یکایک ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ آپ کے سینے پہ زمزم مبارک کو چھڑکا گیا اور اس کے بعد آپ کی سواری تیار کی گئی۔ آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید، قد خچر سے کچھ چھوٹا اور برق کی رفتار سے چلتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام براق رکھا گیا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کی سفر اور سواری میں شریک رہے، مگر جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پہ سوار نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کو ساتھ لے چلے۔ پہلی منزل مدینے کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ دوسری منزل پر طور سینا پہنچے جہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی اور آپ کو کلیم اللہ کا لقب بھی یہاں سے ملا تھا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھی منزل بیت المقدس جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ کہتے ہیں اس سفر کے دوران کسی ایک جگہ پر پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ، مگر حضور کریم متوجہ نہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یہودی تھے اور آپ کو یہودیت کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ آگے چل کر ایک اور ندا سنائی دی، ادھر آؤ۔ حضور نے ایک بار پھر سے توجہ نہ دی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ عیسائیت کا داعیدار تھا۔ اور پھر مزید آگے جا کر ایک خوبصورت بنی سنوری عورت نظر آئی جس نے ایک بار پھر سے آپ کی طرف اپنا بلاوا بھیجا۔ آپ نے نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے فرمایا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل نے فرمایا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس بوڑھی عورت کی عمر سے لگا لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا، آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ الغرض آپ آخر بیت المقدس آ پہنچے، براق کو ایک جگہ پر باندھ دیا اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے۔ ان سب پیغمبروں کو آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے موجود دیکھا۔ ان میں سے وہ تمام پیغمبر موجود تھے اور صفیں باندھ کر آپ کے منتظر تھے۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔
جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پر چلے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں اس سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو دروازہ کھلا اور آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیات سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے مورث اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے علیہ السلام۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی، یعنی وہ نماز کو خاطر خواہ ہی نہیں سمجھتے تھے، سستی اور کاہلی کا شکار رہتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ انہیں اٹھاتا ہے تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ احمق کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو امانتوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر وہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لاتے چلے جا رہا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف جو منہ میں آتا ہے بولے چلے جاتے ہیں اور فتنہ بپا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا ہے اور اس سے ایک بڑا موٹا سا ہیکل جانور نکل آیا ہے۔ پھر وہ بیل نما جانور اس شگاف میں جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے مگر نہیں جا سکتا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان درازی اور لان تان کرنے والے لوگ ہیں۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کی طرح اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، ان کی عزت پہ حملہ کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے ہیں۔ پھر دیکھا گیا کچھ لوگ جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟
کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویاں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام خواہشات اور نفس کی پرستش کی ہے۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے علاوہ بچے جنے جو حرام تھے، ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا، سرد لہجہ۔ آپ نے فرمایا اب تک جتنے فرشتے ملے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کوئی کام ہی نہیں، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھا آسمان، یہاں پہ آپ تشریف لے گئے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں بے شمار فرشتے آتے جاتے ہیں، اور اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے مل رہے ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی ایک حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک بارڈر۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہیں پر آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی ذہن میں اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال میں آپ تشریف لا چکے تھے۔ مالک دو جہاں آپ کے سامنے تھا۔ ہم کلامی کا شرف بخشا، جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند ایک یہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر ہو گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ ملاقات خدا بندی سے واپسی پر آپ نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رودات سنا کر بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ سامنے رکھا اور اپنے اندازے بیان کیے کہ نماز کی اس قدر زائد تعداد امت پہ بار گراں کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر اس حوالے سے آپ نے استفسار کیا کہ کمی ہونی چاہیے۔ بہرحال واپسی کے سفر میں آپ اس سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی چچازاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی، پھر باہر نکلے۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا
اور ایک شوشہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے کہ میں ضرور بضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آپ کا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں نے آج کی رات بیت المقدس کا سفر کیا۔ بیت المقدس راتوں رات ہوا ہے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لی اور کہا لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہو۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد کے دستے راس ہیں، یہ پھر جائیں تو شاید بات پکی ہو جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی زبانی بیان کیا ہے تو ضرور سچا ہوگا۔ اس میں تعجب کی بات ہی نہیں ہے، میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر حرم کعبہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ آپ تشریف لائے، ہنسی اڑانے والے مجمع میں پوچھا کہ آپ واقعی ایسا فرماتے ہیں؟ کیا بیت المقدس آپ کا دیکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ وہاں کا نقشہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فوراً نقشہ بیان کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح سے بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہو اور دیکھ کر اس کی حقیقت بیان کر رہے ہو۔ اس تدبیر سے چھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی اور وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے، وہ سب ولولوں میں آ گئے۔ نقشہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے سے ہوتا ہوا گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کا ایک اونٹ نکل کر ایک دوسری وادی میں گیا، میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ بھی بتایا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور معلوم پتے آپ نے بیان فرمائے کہ جس سے قافلے والوں نے وہاں آ کر صداقت کے ساتھ بیان کیا اور اس کی تصدیق کی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔